بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. مبارک 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 قوم کو مبارک ہو. 11 فیب کو 11 فروری کو قومی انتخابات کی تاریخ سامنے آ گئی ہے. پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بہت بڑی خبر ہے. اور اس کے اندر لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ تو سامنے آ گئی ہے, لیکن یہ کس طرح ہوں گے, فیصلہ کس نے کیا اور کیا اندر کی خبر ہے, اس پر بات کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹاپ سٹوری میری ہوگی عمران خان کے گھر کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے اس پہ بھی آپ کو بریفنگ ابھی اسی ویلاگ میں دیتا ہوں. جبکہ تیسری ٹاپ سٹوری ہوگی میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں پک رہی ہے کھچڑی. وہ کھچڑی کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم قومی انتخابات. جی ہاں ناظرین, بالآخر قومی انتخابات 11 فروری کی تاریخ سامنے آ گئی ہے. اصل میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا 1 منٹ کے لیے, پھر واپس آتا ہوں. اب یاد کریں IMF, ملک ڈیفالٹ, اسحاق ڈار, شہباز شریف پرائم منسٹر جو اب سابق ہیں اس وقت, IMF سے معاہدہ, 3 قسطیں, ایک آ گئی. آج IMF کا ٹیم پاکستان میں ہے, 10 دن کی ان کی میٹنگز چلیں گی. دوسری قسط وہ ملے گی, جبکہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ تیسری قسط لینے سے قبل ملک میں انتخابات ہوں گے. لہٰذا آج کی ڈیٹ کے بعد دوسری قسط بھی ملنے میں آسانی ہو گئی ہے, ریلیف مل رہا ہے. پاکستانیوں کو مبارک ہو, کیونکہ اگر IMF کی قسط رکتی تو پھر وہی ڈیفالٹ, یہ وہ لمیاں گلاں XYZ, اس سے ملک میں معیشت جو ہے دوسری قسط سے بہتر ہوگی. اچھا ہوا کیا ہوا ناظرین, یہ کہ الیکشن کمیشن نے جب تاریخ دی سپریم کورٹ میں, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جناب محترم وہ پیش ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب 11 فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, جس پر صدر مملکت کی بات آئی. یہ میں خبر دوں گا آپ کو. چیف جسٹس آف پاکستان کو جب بات ہوئی, الیکشن کمیشن نے انہوں نے ڈیٹ دی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ دے دی ہے, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے صدر مملکت سے مشاورت کی ہے. انہوں نے آئیں بائیں شائیں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ اور کہا کہ جی الیکشن کمیشن کرتا ہے یہ نہیں کرتا, جس پر ڈانٹا اور چیف صاحب نے حکم دیا کہ آج ہی جا کر صدر مملکت سے باضابطہ سگنیچر لیا جائے, بات چیت کی جائے, میٹنگ کی جائے, اور کل آ کے مجھے بتایا جائے تاکہ میں اس ڈیٹ کو فائنل کروں, اور جو ڈیٹ فائنل ہو جائے گی اس کو پھر میں تبدیل نہیں کروں گا. غور کیجئے, اس میں باریک بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن تو ناظرین یہ کہتا تھا کہ قومی انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار میرے پاس ہے, الیکشن کمیشن کے پاس ہے. موڈ دیکھ رہے ہیں آپ, چیف جسٹس آف پاکستان جس موڈ میں آ رہے ہیں وہ صدر مملکت سے باؤنڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, یعنی کہ وہ ساری باتیں پرانی, یہ اختیار صدر مملکت پاکستان کے صدر مملکت کا تاریخ دینے کا اختیار اس وقت بھی تھا, کنور دلشاد کی وہ ساری باتیں, اور آج بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ صدر مملکت کے پاس ہی اختیار ہے پاکستان میں الیکشن دینے کا. لہٰذا یہ قوم کو مبارک ہو. ہم فوری طور پر آگے چلتے ہیں دوسری سٹوری پر. دوسری سٹوری میری ناظرین ایک سیدھی سی ہے, عمران خان. اب عمران خان کا اگر آپ نے میرا کل کا ویلاگ ناظرین دیکھا ہو تو میں نے آپ کو کل بھی علیمہ کی بات کی تھی. عمران خان کی جو بہن ہے, سارے جتنے بڑی چیزیں ہیں وہ بیانات علیمہ خان کے ذریعے, جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ باہر آتی ہیں علیمہ خان کے ذریعے. ایون کہ آپ کو وہ فکرہ بھی یاد ہوگا کہ صدر مملکت جو ہیں ان پر کچھ تشنگی کا اظہار کیا تھا عمران خان نے, وہ ساری لمبی کہانی بھی ہے. اور بڑی باتیں بھی عمران خان کی جو ہیں وہ علیمہ کے ذریعے آ رہی ہیں. گو کہ ان کی مسز بشرا بیگم بھی جو ہیں وہ مل رہی ہیں, اور مقتدر شخصیات مل رہی ہیں, ان کے وکلا مل رہے ہیں, لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ان کی صرف بہن کے سامنے آ رہی ہے. اب فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ ناظرین ابھی تک یہ پھنسا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے ذرائع سے بتا دوں, اپنے سورس جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے, کہ مجھے جو پاکستان میں فیوچر نظر آ رہا ہے, جو سائفر کیس ہے, اس پر میں لمبی 10 منٹ کی تقریر کر سکتا ہوں, لیکن سائفر کیس میں بالآخر
عمران خان کو سزا ہونی ہے. ابھی مستقبل میں عمران خان کے باہر آنے کے امکانات 100 میں سے 100% نہیں ہیں. قومی انتخابات میں بھی شاید عمران خان سزا کے بعد نااہل ہو چکا ہوگا. یہ بات مجھے نہیں، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نااہل ہونا ہے. جو کام کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن ثابت کورٹ میں ہو جانا ہے. آگے چلتے ہیں. ان حالات میں اب آپشن آ گئی بشرا بیگم، آپشن آ گئی علیمہ، عمران خان کی بہن. 3 بہنیں ہیں عمران خان کی، عظمیٰ بھی ہے، لیکن جو ہیڈڈ اس گھر کو سربراہ کے طور پر میں کہوں گا وہ علیمہ جو ہے وہ سربراہ کے طور پر آ رہی. یعنی بشرا، علیمہ، یہ 2 خواتین سامنے آئیں. کل کے ویلاگ والی بات سگنیچر کر کے ٹکٹیں جاری ہوں گی عمران خان کے حکم پر، اور یہ خواتین کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آج آپ کو ایک بڑی خبر بریک کر رہا ہوں کہ میرے ذرائع، بااعتماد ذرائع نے بتایا ہے کہ علیمہ نے بات کی ہے خان کے ساتھ، اور جناب 2 نام نئے آگے ہیں. وہ 2 نام کون سے ہیں؟ وہ ہیں قاسم اور سلیمان. علیمہ کے مطابق سلیمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ، اور ساریاں لندن دیا گلاں، وہاں سے جمائمہ رابطے میں مسلسل. ان کے ساتھ بشرا بیگم سے تعلقات، جمائمہ دونوں بیٹے کشیدہ، ایون شادی پہ بھی آنے کی اجازت بشرا بیگم نے نہیں دی. پرائم منسٹر کے دور میں بھی دونوں بیٹوں کو نہیں دی. لہٰذا وہ بیٹے کون؟ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان اپنی پھپھو علیمہ کے ساتھ فٹ ہیں. اور اس موقع پر یہ انٹری بھی ہو سکتی ہے کہ سلیمان جو بڑا ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے موقع پر آ کر اپنی پھپھو علیمہ کے ساتھ مشاورت کے بعد منظر عام پر لایا جائے، اس کو متعارف کیا جائے. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. کھچڑی کہاں پک رہی ہے؟ کھچڑی پک رہی ہے رائیونڈ کے اندر جاتی عمرہ میں، اور وہاں پر ناظرین کھچڑی بڑی سخت قسم کی پک رہی ہے. اور جلہو جلال دے وچنے صاحب کیوں؟ دیکھیں، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، علیم خان، ایک پرائم منسٹر، ایک چیف منسٹر پنجاب. آصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول کو لے کر آج ہی تاریخ کا اعلان ہوا ہے قومی انتخابات کی. انہوں نے فوری طور پر پریس ریلیز جاری کی ہے کہ بلاول اور آصف زرداری لاہور آ رہے ہیں اور وہاں آ کر وہ ڈیرے ڈال رہے ہیں. بھائی جان، جو لاہور جیتے گا وہ پنجاب جیتے گا، جو پنجاب جیتے گا وہ ملک جیتے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر وہی ہوگا جو لاہور جیتے گا. اس لیے آصف زرداری بھی آ رہے ہیں. اچھا واپس آتے ہیں. ایک سیٹ ہے پرائم منسٹر کی، ایک سیٹ ہے چیف منسٹر کی. اب میرے بابا جی، وہ میں اپنے ویلاگوں میں اکثر کہتا ہوتا تھا کہ میرے بابا جی چارپائی پہ سو رہے ہیں، ان کو مت اٹھاؤ، اگر وہ اٹھ گئے تو بڑا رہو گے. یاد کریں وہ میرے پرانے سارے ویلاگ آج بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. بڑا مارے گا بابا، میرا جو ہے نا بڑا غصے والا ہے. آخر بابا اٹھ گیا تھا نا. پھر اٹھنے کے بعد یہ حالات ہے. اب سنیں، میرا بابا سٹل خاموش ہے. اس نے اپنے تاج کے کارڈ اپنی چھاتی پہ لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ ایک ہے پرائم منسٹر کی سیٹ، ایک ہے چیف منسٹر کی سیٹ. پرائم منسٹر فار ایگزامپل آپ نواز شریف کو دے دیں، ٹھیک ہے، بن گئے جی. چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا شہباز شریف ہوں گے؟ کیا مریم نواز صاحبہ ہوں گی؟ کیا علیم خان صاحب ہوں گے؟ یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہوگا؟ 2 سیٹیں آ گئی نا. یہ کنفیوژن آ گئی. اگر ان حالات میں آپ 2 سیٹیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی پرائم منسٹری تو آپ کی ہوئی. میرے ذرائع کے مطابق خبر غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے جو 2-3 دوست ہیں مقتدر شخصیات، میں نے ان سے جب بات کی ہے تو وہ بابا جی کے قریب ہے. میری بابا جی سے پچھلے کچھ 3-4 ماہ سے ملاقات تو خیر نہیں ہوئی ہے، کوشش کروں گا کسی دن جانے کی، پھر آپ کو خبر دوں گا. لیکن جو ان کے دوست ہیں A=B, B=C, so C=A. میرے جو سی والے سورس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بابا جی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ پرائم منسٹری کے اچھے امیدوار ہیں تو تگڑا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف ہے.
اگر میاں محمد شہباز شریف تگڑا پرائم منسٹر ہے تو بظاہر تو حالات جو ہیں وہ ہونا رائے ونڈ میں جو کھچڑی پکنی ہے اس میں آئل ڈلنا ہے یا دیسی گھی ڈلنا ہے، یہ تو میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس خاندان جو وہ خاندان ہے، تھوڑا سا اس خاندان کو میں جانتا ہوں، وہاں چین آف کمانڈ سے کوئی شخص باہر نہیں نکلتا. وہ اچھے ہیں یا برے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا کنفرم ہے کہ وہاں پر بادب با مراد بے ادب بے مراد والی کہانی میاں محمد شریف نے اپنی تمام چین کو سکھائی ہوئی ہے. اور کوئی بھی بچہ کھانے کی ٹیبل تک بھی ایک بڑا بچہ چھوٹے بچے سے آگے نہیں بیٹھ سکتا. لہذا ڈسپلن، پورا ڈسپلن، وہ والا ڈسپلن جڑا ساڈا اتنے ڈسپلن ہوں وہ والا قسم کا ڈسپلن ہے. لہٰذا میاں محمد شہباز شریف صاحب وہی کریں گے جو میاں محمد نواز شریف صاحب حکم فرمائیں گے. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا، اس پر مزید کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ویلاگ میں بڑی خبر یہ بھی دوں گا اور آپ کو یہ مزید تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ آنے والا فیوچر کیا ہوگا. تاہم آج کے ویلاگ میں صرف ایک بات کروں گا، آپ سب کو مبارک ہو، ڈھیر مبارک ہو. قومی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس ملک میں انتخابات ہونے کے ساتھ ہی ملک ترقی کرے گا. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.